بدصورت سیاہ سلیب غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے۔ پھر یوں ہوا کہ دن بھر کی جلی بھنی دنیا یکایک رنگ گھٹاؤں کے چھا جانے کے باعث ٹھنڈی پڑ گئی، اور پھر ٹوٹے ہوئے دن کے سمے بارش نے تو اور بھی فضا کو خوشگوار کر دیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا مغربی دریچے سے اندر آ گیا، جس کے باعث ڈسوزا کے گرم جسم نے ایک طراوت سی محسوس کی۔ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان دیر سے پھنسا ہوا پسینے کا ایک قطرہ ٹپک گیا۔ اس کے دل میں ایک دل نواز سی سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو ریشمی سبک جھونکے پر ایک پلنگ سی کیفیت میں محسوس کیا۔ عین اسی وقت گھڑی نے 4 بھی بجائے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے محسوس کیا گویا قدرت آج بھی اس پر مہربان ہے۔ شام کی ذرا سی بارش میں کتنی خوشگوار ہوتی ہے، ساری فضا زندگی بکھیر دیتی ہے، روح میں گدگدی پیدا کر دیتی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطار کو دیکھا۔ ننھے ننھے پتے ہوا کے جھونکوں سے ایک والہانہ رقص میں محو تھے۔ کہیں کہیں پتوں پر بارش کا ایک آدھ قطرہ موتیوں کی طرح سنہری دھوپ میں جھلملا رہا تھا۔ ہوا شاخوں سے سرگوشیوں میں مصروف تھی۔ کوئی شریر جھونکا اس کی زلفوں کی چھیڑ جاتا تو وہ آپ ہی آپ شرما جاتی۔ ہلو سوزا! ایک بڑے درخت کے نیچے مارگریٹ ڈولی اور فینی سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بے حد خوش، بے حد مخمور بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج اس کے موسم سے لطف اندوز ہونے کا پورا امکان ہے، اور یہ رومان پسند لڑکیاں کہیں چوک سکتی ہے۔ ہلو ڈارلنگ! خلاف دستور چہک کر شوخی سے بولی، کیا تمہارا کچھ کھو گیا ہے؟ جس کی تلاش میں ہو، کیا تمہارے پاس بھی کھونے اور پانے کے لیے کچھ ہے؟ پھر تینوں کھلکھلا کر ہنسے، زور سے ہنس پڑے کہ وہ ایک دم سے دنگ رہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بجی سی خفقت اور شرمندگی پھیل گئی۔ خلاف توقع یہ جواب اس کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ اس کے مزاج کی ساری بشاشت فور ہو گئی۔ اس کے پاؤں سڑک کے کنارے والے گندے پانی سے بھرے ہوئے ایک گڑھے میں پڑا، اور پانی اڑ کر اس کے جرابوں کو جہاں تہاں سے بھگو گیا۔ نانسن آوارہ! ڈسوزا رک گئی۔ وہ مردوں کو ایسا کیوں کہتی ہے یا کہنے پر مجبور ہے؟ جواب اسے نہیں ملا۔ الجھی سی کیفیت نے اس کے اعصاب کے گروہ جان سا بن دیا تھا۔ کیوں کہتی ہے وہ ایسا؟ کیوں کہتی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے بارہا سوال کیا، مگر اسے اطمینان نہ ہوا۔ وہ اس مسئلے پر پھر کبھی سوچے گی، پھر کبھی کسی دن اطمینان سے۔ دفتر سے واپسی پر جس پان والے کی دکان سے وہ پمی کے لیے 2 آنے کی ٹافی ہر روز بلا ناغہ خریدتی ہے، وہاں ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا ہے۔ اکثر اس کے دل میں آتا کہ ایک پتھر اٹھا کر اسے چور چور کر دے۔ اس وقت وہ بے خیالی میں آ کر اسی پان والے کی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر لگے ہوئے شفاف آئینے میں ایک اجنبی چہرہ، بدصورت چیچک سے بھرا ہوا چہرہ، بال خشک اور رخا اور آنکھیں گول گول۔ یہ ٹافی میم صاحب! تنبولی نے دوسرے گاہکوں سے نپٹنے کے بعد 4 ٹافیاں اس کی طرف اچھال دی۔ اس نے معنن ہاتھ اٹھا کر 4 ٹافیاں لوک لیں۔ ابھی نالی میں گر جائیں تو؟ مگر یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے ہی ڈسوزا کو اس کا جواب مل گیا۔
مگر کرتی کیسے، گرتی کیسے؟ ہر روز جس قدر مشینی انداز سے ٹافیاں اچھالتا ہے، اسی قدر مشینی ڈھنگ سے وہ لوک لیتی ہے۔ اسے اطمینان سا ہوا، اچھا ہے، ہر کام ایک بندھائے انداز میں پائے تکمیل کو پہنچ جائے، کوئی نئی بات تو ہو۔ وہی گھر سے دفتر، دفتر سے جانی پہچانی، سڑک سے گھر، ماں کے زخم کی ڈریسنگ، پمی کو پیار، پھر ریوالی کی بک تک، پھر گھر اور بستر۔ صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی تمام ہوئی، زندگی زندگی بیبی، یہ زندگی بھی کیا ہوئی؟ ایک مانگی ہوئی روشنی۔ اس کی ماں ہر روز اس سے اسی وقت جملہ دہراتی جب اس کے ران کے گندے اور مطمئن ناسور کو ڈریسنگ کر رہی ہوتی۔ ایک مونی بھدی بھینس کی طرح اس کی ماں ہر روز اپنی عابطوں کی سی لپی ران کھول کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک گندے پیپ اور خون سے بھرے ہوئے تالاب میں ابھرتی ہے، محسوس کرتی ہے۔ شمع خود جلتی ہے مگر دوسرے کے گھروں کی روشنی دینے کے لیے، لہٰذا اس مانگے ہوئے تو کو ضائع نہ کرو۔ پھر کوئی کہانی جس کا لب و لباب یہ ہے کہ ڈسوزا اس کے اور اس کے ناکارہ شوہر اور بیٹے کی ضرورتیں پورا کرتی رہی ہیں، اور بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ ابھی اس نے کمرے کے اندر قدم ہی نہیں رکھا تھا، رابرٹ سامنے آ گیا۔ سسٹر، صرف 5 روپے چاہیے۔ اس کی مسکین صورت نے ڈسوزا کو بڑی نفرت ہے، اس کے باوجود اسے مسکین بھی ضرور کوئی جادو ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ مگر پی تو رکھی ہے تم نے، اور کیا؟ مجھے نہیں پینا۔ بائی گاڈ، اس نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، وہ روزی ہے اسے۔ ڈسوزا دنگ رہ گئی۔ اتنا سا لڑکا، صرف 16 برس کا لڑکا رابرٹ روزی کے ساتھ عشق بھی کر سکتا ہے، اور پھر کس بے حیائی سے یہ سب کچھ وہ کہہ رہا ہے، گویا یہ کوئی بات ہی نہیں۔ رابرٹ کی جرأت دیکھ کر وہ دنگ ہو گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، سرخ اونچی پتلون، اس پر نیم عریاں لڑکیوں کے تصویروں سے بھری ہوئی بس شرٹ، گلے میں سرخ رنگ کا رومال، بکھرے بکھرے بھورے بال، چھوٹی چھوٹی گندے آنکھیں خمار میں ڈوبی ہوئی۔ ڈسوزا کو یہ لڑکا کچھ اجنبی سا لگا۔ کیوں روزی کو شراب پلائے گا؟ بتا تو، کیا لگتی ہے وہ تیری؟ یہ کانپتی ہوئی آواز میں ڈانٹنے لگی۔ بدصورت سیاہ صلیب۔ یہ سن کر رابرٹ کھلکھلانے کر ہنس پڑا۔ بائی گاڈ، تم خوب جانتی ہو سسٹر۔ ہونٹ کو عجیب فحش انداز سے دانتوں سے دبا کر اس نے آنکھ ماری۔ تم سب جانتی ہو، سب کچھ۔ ڈسوزا گھبرا کر اندر چلی گئی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ کھڑی رہتی تو جانے کیا بیٹھا تھا۔ اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی، دل دھڑکنے لگا۔ سسٹر جا رہی ہو؟ لپک کر رابرٹ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور روپے پلیز۔ نہیں، میں 1 پیسے نہیں دوں گی۔ ڈسوزا نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل رو اٹھا۔ سامنے ٹیبلٹ میز پر فریم کے اندر یسوع مسیح افسردگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کیا جانتی ہوں خداوند، یہ ذرا سا بچہ میرے ساکن تالاب میں کتنا بڑا پتھر پھینک دے گا۔ دن بھر دفتر میں وہ آدھی رات تک سنیما میں محنت بیچتی ہو، اتنی بیمار اور دکھی ماں کے کندھے زخم کی ڈریسنگ کرتی ہوں، رابرٹ کو خوش رکھتی ہوں۔ میں کیا جانتی ہوں
گاڈ، میں نے کب تمنا کی ہے کس کی؟ اکیلے سنگ دل بستر، مجھے کچھ نہیں ملا، کبھی کچھ نہیں ملا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، میز پر سر رکھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ کب اندھیرا ہوا اسے پتہ نہیں چلا۔ جب کسی ضرورت سے بیساکھی ٹہکتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ارے بیبی، تم یہاں ہو؟ اس کی ماں نے تعجب سے کہا۔ میں ڈر رہی تھی، پتہ نہیں دفتر میں اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ تیری طبیعت خراب ہے بیبی۔ اس نے ڈسوزا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ نو، ٹھیک ہوں، چلو جلدی تمہاری ڈریسنگ کروں۔ سنیما کا فرسٹ شو تو گیا۔ اس نے افسوسوں کو رد کر لیا۔ نہیں، آج تھوڑا چھوڑ دو، تم نے چائے بھی نہیں پی ہے۔ چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کر لو، پھر چلی جانا۔ نہیں، آج 3 دن ہو گئے، ڈریسنگ کرنا ہی ہوگی۔ چلو میں ابھی کر دیتی ہوں۔ اس کی ماں اس کی سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تم نہ ہوتی تو بیبی تو پتہ نہیں کیا حالت ہوئی ہوتی۔ اب تک تو میرا بیٹا ہے، اب تو میرا بیٹا ہے۔ تمہارا بیٹا؟ اس نے بڑی نفرت سے کہا۔ تمہارا بیٹا رابرٹ ہے نا ممی؟ ڈسوزا نے دیکھا کمرہ تاریک ہو رہا ہے اور ابھی روشنی نہیں جلائی گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر بلب روشن کیا، دونوں کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردے کو جھٹک کر الگ کر دیا۔ سامنے بنگالی بالوں کے باغ سے پھولوں کی خوشبو آ گئی۔ اس کے چہرے پر نتھنے اور بالوں سے الجھتا ہوا ہوا کا سیلاب سا کمرہ میں آ گیا۔ دل نواز خوشبو نے ذرا دیر کے لیے ڈسوزا کو احوال سے بے خبر کر دیا۔ کیا رابرٹ نے؟ اس کی ماں پوچھ رہی تھی۔ رابرٹ؟ ڈسوزا رک گئی۔ ابھی رابرٹ نے نام پر نفرت کی ایک لہر سی اس کے دل میں اٹھی تھی، وہ لہر اس کے دل کے سمندر میں کہیں گم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں ممی، رابرٹ بڑا شریر ہو گیا ہے۔ ہاں ڈسوزا، بہت شریر ہو گیا ہے۔ ایک دن جانتی ہو کیا کہہ رہا تھا سسٹر ڈارلنگ شادی کر دو۔ یہ کہہ کر ممی زور سے کھوکھلی ہنسی، ایک دم سے ننگی ہنسی۔ ڈسوزا تڑپ اٹھی۔ اس ہنسی کو وہ خوب جانتی ہے، یہ کہہ کر وہ کبھی کبھی اس کے انڈیا جانا چاہتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح! اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تیری دنیا کیسی مطلب پرست ہو گئی ہے، کتنی خود غرض اور مکار بھی ضرورتوں نے اس کی ماں، پیاری ماں کو کتنا کمینہ اور مکار بنا دیا ہے۔ مگر ذرا دیر میں ڈسوزا کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کے برے دنوں کی دکھوں سے بھری بے شمار تصویریں پھر گئیں۔ کہیں سے ابل کر ذرا سا پیار آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں حمایل کر دی اور اس کی سیاہ مردہ چہرے کی طرف بد رونق گال کو چومتے ہوئے آہستہ سے بولی، میں سب جانتی ہوں ممی، سب کچھ، مگر تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے کہاں سے اس کی ماں کی ریگستان کی طرح خشک آنکھوں میں پانیوں کا سیلاب آ گیا۔ اس کا دل پھر بھر آیا۔ اس نے ڈسوزا کو بھیج لیا۔ ایک روز میں نے تمہارے پاپا سے کہا ڈارلنگ۔ وہ رک گئی، اس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی، پھر ممی پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں، میرا مقدر شروع ہی سے خراب ہے سوزا، میں بڑی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ منہ میں بدآتی آستین سے آنکھیں خشک کرتی ہوئی بیساکھی کا سہارا لے کر آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں باہر نکل گئیں۔ میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، گرم چائے۔ جاتے جاتے اس نے کہا۔ ڈسوزا کو حیرت نہیں ہوئی، وہ ذرا دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں پھر بھر آبی پر پردہ پڑ گیا تھا، جیسے اس نے ہٹا دیا۔ 10 سال میں کتنی بار ممی کو دکھوں کی سمندر میں ڈوبی ابھری ہوئی ہے، گھونٹ دکھ ڈالا ہے اس نے، اب اس میں
کوئی نیاپن نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ 12 برس پہلے ایک روز اس کا باپ کلکتہ کے لیے نکلا اور پھر کبھی نہیں لوٹا۔ جب سے ممی کی زندگی دکھوں سے چور ہے۔ اس نے کلکتہ کی گلی گلی ڈھونڈ ڈالی، شہر کا کونا کونا چھان مارا، مگر اس کا شوہر اسے نہیں ملا۔ ہر نیا دن اس کی زندگی کو بدرنگ کر کے گزر جاتا۔ ہر صبح اس کے چہرے کو رونق لٹتی رہ گئی۔ اس کی ماں نے سینکڑوں بار اپنے پاؤں کے ناسور کی ڈریسنگ کرتے ہوئے ڈسوزا کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ پھر وہ گرانڈ فادر کی زبان دہرایا ہوا اپنے بچپن کا سینکڑوں بار سنایا ہوا واقعہ بیان کرتی کہ کب ایک بار ہندوستانی جاگیردار راجاؤں اور اونچے درجے کے زمینداروں کی محفل میں وہ یعنی ڈسوزا کا نانا اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے، جہاں اس کے ساتھ ان کی 3 سالہ بچی بھی تھی۔ جب ایک بڑی جاگیردار نے پیار سے اس کی اکلوتی بچی کو گود میں اٹھا کر بے حد پیار سے کہا تھا، وہ بے انتہا جاؤ سے پاپا کو یقین دلایا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری، اتنی خوبصورت بچی نہیں دیکھی۔ جانتے ہوئے بیبی یہ بچی کون تھی؟ جانتی ہوں ممی، یہ سب جانتی ہوں، ڈسوزا اکتاہٹ سے جواب دیتی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے پاپا جو 12 سال قبل گھر سے بھاگ گئے ہیں، اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ ڈسوزا نے ہنستے ہوئے بڑی شگفتگی سے کہا تھا۔ پھر یہ جملہ سن کر اس کی ماں چپ ہو گئی اور ادھوری ڈریسنگ کیے اٹھ گئی تھی۔ شاید اندر کمرے میں جا کر روئی بھی ہو، مگر اس دن کے بعد اس کی ماں نے کبھی اپنے پاپا کا وہ مشہور زمانہ قصہ نہیں دہرایا جس کا ڈسوزا کو بہت افسوس ہوا۔ ممی کے دکھوں کا سمندر کتنا گہرا ہے، وہ کتنا وسیع ہے۔ خداوند، میری اماں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی گناہ معاف کر۔ ڈسوزا نے سینہ پر سلیب بنائی۔ شاید اس نے بھول چوک میں کوئی غلطی کی ہو، اسے معاف کر۔ ممی کی دکھوں کے لیے خداوند خدا نے معافی مانگتے مانگتے وہ یوں رونے لگی گویا یا وہ خود اپنی ممی ہو گئی ہے، بے حد سیاہ، بے حد موٹی اور جسم کسی گوالے کی بھدی بھینس۔ ممی، میرے دل کی دھڑکنوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کس جذبے میں جذبے کے تحت وہ ایک دن اپنی بوڑھی کم ہمت ماں کو اپنی روح میں جھانکنے کی دعوت دے بیٹھی۔ بعد میں جب ریوالی بکنگ پر ہوتی ہو، دفتر میں ہوتی ہوں تو تنہائی کے عالم میں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، خاص کر جب رات کو سوتے سوتے اچانک کبھی الجھے خواب۔ پھر ڈسوزا شرما گئی۔ وہ عجیب بے معنی خواب کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زولیدہ کچھ سرخ کچھ زرد رنگوں کے ایک دوسرے میں خلط ملط ہوتے ہوئے نامکمل ٹوٹے ہوئے سے خواب، کبھی خوبصورت توانا جسم، دلکش آنکھیں، تراشیدہ لب، گھنی سیاہ بھویں، ابھرتے ڈوبتے اجنبی چہرے، پھر ان کی بے شمار چہروں کے درمیان گوالے بھدے جسم والی سیاہ بھینسی چگالی کرتی ہوئی، وہیں کہیں یسوع مسیح کا تابناک چہرہ، مسکراہٹ، تقدس، افسردگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر ممی ڈارلنگ، اس وقت میرا دل بہت زور زور سے ڈرنے لگتا ہے اور میرے بستر کی چادر سینے سے تربتر ہوتی ہے۔ اس کی ماں کچھ نہیں کہتی، صرف سر نہارے سنتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ گردن کو یوں جنبش دیتی رہتی ہے گویا وہ ڈسوزا کو ایک ایک بات کو بڑی غور سے سن رہی ہے۔ پھر آہستہ سے مدبرانہ اور مربیانہ انداز میں کہتی ہے، ہاں ہوتا
ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ممی؟ جواب میں ممی ہنس پڑتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ پھر اس کی ماں پر آنے کا اسٹول۔ جواب میں ممی ہنس پڑتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ پھر اس کی ماں پرانے اسٹول کی ابھری ہوئی کیل کو سینڈل کی ایڑی سے ٹھونک کر اس پر بیٹھ جاتی ہے۔ مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح تجھے بہت چاہتا ہے اور تو اس کی صلیب کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک حور ہے جس کی تقدس خداوند یسوع مسیح تمہارے صلیب کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک حور ہو جو تمہارے مقدس لہو کو بوند بوند کر اپنی روح کو پیالے میں اتار رہی ہو، اور تم چاہو تو صدیوں یوں ہی اپنے فرض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہو گی۔ مگر یہ مجھے کیا ہوتا ہے؟ خداوند کو بیٹھے بٹھائے میرا دل بے قرار ہوا اٹھتا ہے، اور میرے دل کے ویرانے میں دور تک دھول اڑنے لگتی ہے، گرم اور سیاہ دھول۔ کیا مجھے اس سے نجات ملے گی؟ کیا یہ سیاہ بگولا کسی دن مجھے اپنے ساتھ لے اڑے گا؟ بتاؤ مجھے، کوئی بتاؤ، میں اس وقت کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ ڈسوزا دل ہی دل میں رو پڑی۔ تم مجھے کہیں چھوڑ کر چلی جاؤ نا بیبی۔ بتاؤ مجھے، بتاؤ، میں اس وقت کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ ڈسوزا نے دل ہی دل میں رو پڑی۔ تم مجھے کہیں چھوڑ کر چلی نہ جاؤ بیبی۔ ڈرتی ہوں، میں بہت ڈرتی ہوں۔ جس وقت تم میرے زخم کو صاف کر رہی ہوتی ہو، گندے پیپ خون سے چمچماتے ہوئے زخم کو، تو میں بے تکلف سے بے خبری سے سوچنے لگتی ہوں کہ تم کہیں چلی نہ جاؤ، لیکن پھر یہ سوچ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گی، کیونکہ بیبی سچائی اسے کہتے ہیں جو بے اور جو نہیں ہے وہ بھی جھوٹ ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ مثلاً اس دنیا میں میرے سوا تمہارا باپ بھی تھا تو تھا، پر اب موجود نہیں۔ مثلاً یہ کہ کل تمہارا ایک دوست بھی ہوگا بھی یا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے ڈیڈی کی طرح وہ بھی تمہارے ٹھوکر دے کر چلا جائے۔ اس لیے شکوک کی دنیا میں رہنے سے بہتر ہے انسان یہ سمجھنے لگے کہ کل جو تھا وہ بھی جھوٹ تھا، اور کل جو ہوگا وہ بھی جھوٹ ہے۔ بیبی جو خیالوں کی آسمان پر اڑ رہی تھی، اکتا گئی۔ ہاں ممی، آج گزر گئی، کل میں بدل جائے گا تو وہ بھی محض جھوٹ ہی ہوگا۔ کیوں؟ جس کا جواب ممی کے پاس نہیں تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، صرف سوچ کر رہ گئی۔ جب وہ زخم کی ڈریسنگ کر چکی اور کپڑے کے سفید پٹو کو اپنے کس طرح سمیٹپن سے اسے ٹانگ دیا، تو اسے یوں محسوس ہوا لب تک ایک گہرے سمت میں غوطے لگائے ہوئے تھی، اور جو بہت دیر بعد پانی کے باہر نکلا ہے تو اس کا ذرا تیز ہو گیا، مگر کھلی ہوئی بنگالی بالوں کے باغ سے جھوم جھوم کر خوشبوؤں کا بوجھ لیے ہوئے مست ہوا میں اس کے اعصاب کو بیدار کر دیا، اس کے جسم کو فضا میں اچھال دیا۔ اسے وہ شام یاد آئی جب وہ
کمار سنگھ ہاؤس کے کاؤنٹر پر ایک رومال خریدتے وقت ایک مدراسی نوجوان نے بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عجیب نوجوان تھا۔ اسی شام کو اس کی ملاقات ہوئی۔ چند گھنٹے ریوالی میں گزارنے کے بعد خواہش ظاہر کر بیٹھا۔ ڈسوزا سے بہت پسند ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ عجیب سرفراز ہے، جذباتی ہے۔ اس دن وہ اسے مدراسی لڑکے کو ڈانٹ کر گھر چلی آئی تھی۔ گھر آنے کے بعد اپنی ماں کے زخم دھوتے وقت اس کو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے بہت درست کیا جو اسے ڈانٹ دیا۔ اس گھر میں اس کو کیا پتا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ پھر کسی اس کو اکیلا میں نہیں ملی۔ وہ راستہ سے آتے جاتے سلک ہاؤس کے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا اسے تاکا کرتا، مگر ڈسوزا چپ چاپ یوں گردن جھکائے گزر جاتی جیسے چلتے چلتے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوئی ہوں۔ کچھ بے اختیاری کے عالم میں اس کے پاؤں آپ ہی آپ کمرے سے باہر کی سمت اٹھ گئے۔ باہر کی دنیا بے حد خوبصورت ہوتی رہی۔ بے حد درجہ جوان ابھی چند گھنٹے پہلے سیاہ گھٹاؤں کا سمندر اماڑ رہا تھا۔ اس کے باعث ساری فضا وقت سے پہلے تاریک ہونے لگی تھی، ایسی تاریک کہ اسے دفتر کی تین بڑی کھڑکیوں والے کمرے میں روشنی جلانی پڑی تھی، مگر وہ ذرا دیر بعد یہ گھٹا اچھی طرح برسے بغیر ہی ناممکن سفر کو چل پڑی تھی۔ ایسے ہی ڈسوزا کے چھوٹے سے خوشگوار سما کے سبب قدرے لاپرواہ دماغ کو کوئی استعارہ نہیں سوجھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ایک عجیب خجالت آمیز ہنسی، کچھ پرکیفیت جھیپ سی جسے اسے اس کے دل میں ارمانوں کا کھٹکنے جاتا ہے۔ ذرا دیر کے لیے مگر وہ سوچتے سوچتے افسردہ ہو گئی۔ ذرا ہی دیر کے لیے تو پھر تو اس کے دل کا وسیع آسمان کیسا سونا پڑ جاتا ہے۔ یہ امڑتے بادل برسے بغیر پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ مگر آج تو ذرا بارش بھی ہوئی ہے۔ وہ آنکھ بچا کر بھاگے ہوئے مسافر چپکے سے اپنا قرضہ چکا بھی چکے ہیں کہ کس کو خبر ہے تو کس کو نہیں۔ ڈسوزا خوش ہو گئی۔ سامنے آسمان پر اس کونے میں سے اس کونے تک 7 رنگوں والی ڈھنگ اس کی خوشیوں کا رنگین جھولا ابھر آیا تھا۔ تعجب اور حیرت۔ اس نے گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ کہاں چھپی رہتی ہو؟ پتہ نہیں کون بول رہا تھا، کس کی آواز تھی۔ ڈسوزا کو یوں لگا گویا وہ ایک نہیں ہے، اس کے باوجود ہیں ایک خردار، سخت اور کس قدر بے ڈھنگا، دوسرا بڑا نرم، بہت نازک، بے حد ملائم، ریشم کی طرح۔ عجیب عادت ہے اس کی، کچھ پوچھے بغیر تو رہتا ہی نہیں، مچل پڑتا ہے۔ کہاں چھپی رہتی ہو میرے خوش رنگ ڈھنگ؟ ڈسوزا نے سوچا جیسے وہ بڑا آسمان ہے جس پر ہر دم لوگوں کو غرضوں اور ضرورتوں کی کالی کالی بھدی بھینس یہاں سے وہاں تیرتی رہتی ہے، کچھ اس طرح کہ اس کا وجود ہی ڈھنگ جاتا ہے، ایک دم سے چھپ جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اور اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا۔
دل نواز رنگوں والی دھنگ کہیں اسے نہایت آہستہ روی سے چپکے سے ابھر آتی ہے۔ پیارے پیارے رنگ، نیلے نیلے، سرخ سبز، اس کے سامنے رنگ برنگ کپڑوں کے تھان بکھرے پڑے تھے۔ ذرا ہوش کی دنیا میں لوٹی تو ڈسوزا اپنے آپ کو سلگ ہاؤس میں پا کر تعجب ہوئی۔ سامنے کاؤنٹر میز پر رنگ برنگ کے کپڑے بکھرے پڑے تھے، ڈھیروں خوش رنگ کپڑے۔ ایک گورے رنگ کی بنگالی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہلکے آسمانی رنگ کی ساڑھی میں ملبوس بے حد حسین معلوم ہو رہی تھی، دلہن سی۔ اس کی مانگ میں یہاں سے وہاں تک سندور جھلملا رہا تھا، جیسے زندگی کے سارے ارمان پورے ہو رہے ہوں۔ ساڑی کا آنچل سر پر جما ہوا تھا، جس کے ایک کونے کو اس نے دانتوں سے دبا رکھا تھا۔ بار بار وہ نظریں اٹھا کر اپنے شوہر سے کچھ کہتی، ہر بار اپنے شوہر کی شریر نگاہوں اور معنی خیز مسکراہٹوں سے سرما کر نظریں جھکا لیتی۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آنکھیں یوں مست ہو جاتی گویا اب نشہ بکھیرنے لگیں گی۔ ڈسوزا کو یہ جوڑا اتنا اچھا لگا، خصوصاً یہ لڑکی جو دلہن تھی۔ شاید اپنے پیاری لگی کہ وہ اس کی ذات میں محو ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا گویا وہ خود دلہن بنی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ سیلنگ ہاؤس میں مسکرا کر اور شرما کر کپڑے خرید رہی ہے۔ اس کا سارا وجود موم کی طرح سبک ہو گیا اور اس کے رگ و پے میں ہلکی سنسناہٹی پھیلنے لگی۔ آپ کو کیا چاہیے میڈم؟ اس مدراسی نوجوان نے قدرے بے توجہی سے کہا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک رومال چاہیے۔ میم صاحب کو رومال دکھاؤ۔ اس نے پاس والے لڑکے سے یوں دکھائی سے کہا گویا اپنے بڑے سیلنگ ہاؤس میں 14 آنے کا رومال خریدنے والا گاہک اتنا بے وضاحت ہوتا ہے۔ ڈسوزا کو تضحیک محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس خوبصورت بنگالی لڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ اسے پان والے کے شیشے میں دکھائی دینے والا بدصورت، چیچک بھرا ہوا اجنبی چہرہ یاد آیا۔ دفعتاً اسے اپنی بے وضاحتی کا پرشدید احساس ہوا۔ وہ الجھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ رومال لیے بغیر پاؤں پٹکتی شو روم سے باہر نکل گئی۔ باہر کی دنیا حسب حال ویسی ہی تھی، صاف ستھری، دھلی دھلائی سی، خوبصورت سی، مگر کیا چند منٹ کی معمولی بارش اس برسوں کی بدصورت دنیا کی چہرے کی میل دھل سکتی ہے؟ اسے یوں لگا جیسے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سیلنگ ہاؤس، یہ خوبصورت بنگالی لڑکی جو دلہن بنی بات بات پر اندر ہی اندر مسکرا پڑتی ہے، حتیٰ کہ یہ بظاہر خوبصورت اور صاف ستھری نظر آنے والی دنیا سب ایک حسین جھوٹ تلے چھپی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی موٹی بھدی انتہائی مکروہ ٹانگ لچلچا رہی ہے، جس پر ڈسوزا جیسی بدنصیب لڑکی جھکی بوند بوند کر کے ارمانوں کے لہو ٹپکا رہی ہے۔ اسے اپنے استعارے کو سوچ کر قدرے اطمینان سا ہوا۔ ایک جھنجھلاہٹ جو اس کے اعصاب پر بدرنگ کیفیت پیدا کر رہی تھی، وہیں کہیں دب گئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو اس کی زلف کی چھیڑ کر گزر گیا، پھر دوسرا شوق اس کے رخسار کو چومنے لگا، مگر اسے یوں محسوس ہوا
ہو گیا، گھر پہنچنا ضروری ہے۔ صبح شام کا ازلی اور ابدی چکر اسے پکار رہا ہے۔ بے بھی زندگی مانگنے کی روشنی ہے، اسے یوں ضائع مت کرو۔ ڈسوزا گھر لوٹ رہی تھی تو اس نے دیکھا بیک کینٹین کے باہر کھڑا روزی بار بار رابرٹ کے کمرے کی سمت دیکھ رہی ہے۔ نفرت سے اس کا جی بھر آیا کہ آگے بڑھ کر روزی کو ایک بھرپور تماچا لگائے۔ بدذات ذلیل لڑکی، کیا اتنی بڑی دنیا میں تجھے اور کوئی کام نہیں؟ مگر ڈسوزا رک گئی۔ کیا خود اسے اتنی بڑی دنیا میں کاموں کی کمی نظر آئی؟ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ پھر مڑ گئی۔ برسات کی وادی اب رات بڑی تاریک تھی۔ بیکس کینٹین کی مدھم روشنی بڑی مدھم تھی، بیمار سی، کسی انسانی دل کی طرح مدفوع۔ پھر اس کی نگاہ رابرٹ کی طرف، کھڑکی کی طرف گئی، وہاں بھی روشنی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر رابرٹ کی ڈھونڈنے لگیں۔ اس نے جھانک کر اس کے کمرے میں دیکھا۔ رابرٹ اپنی رنگین بش شرٹ اور اونچی پتلون سمیت چارپائی پر اوندھا پڑا تھا۔ رابرٹ سو گئے کیا؟ رابرٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ یس سسٹر۔ نہیں سویا۔ پھر اس کے چہرے کی مسکین رو پڑی۔ ڈسوزا نے اس کی طرف دیکھا اور یکایک اس کو محسوس کیا، گویا اس کا دل اوجھل کا حلق تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے پرس سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکالا، رابرٹ کی طرف پھینک کر تیزی سے اس کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وقت کتنا وسیع آسمان ہے، ڈسوزا نے ماں کی گود کی طرف عافیت دینے والی چارپائی پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وقت کتنا وسیع آسمان ہے جس پر ارمانوں کا پیارا سا پرندہ پانیوں سے تھل تھل بھرے ہوئے سیاہ بادل کے گرو محسوس پرواز ہے۔ بے معنی فضول لا حاصل۔ سامنے ٹوائلٹ میز پر خداوند یسوع حسب دستور مسکرا رہا تھا۔ ڈسوزا کا دل رو پڑا۔ خداوند تو گواہ ہے، میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں۔ میں بھی تو ایک بدصورت سیاہ صلیب برسوں سے جھول رہی ہوں، بے گناہ بے خطا۔ ختم ہو